بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 16 ربیع الثانی نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت۔ سن 10 نبوی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، تو اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ طائف میں بنو ثقیف کا خاندان سب سے بڑا تھا، ان کے سردار عبد یا لیل، مسعود اور حبیب تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہ تھا جس کو نبی بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو سچا رسول ہے تو تیرا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر تو جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں۔ ان سرداروں کی اس سخت گفتگو کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ہرنی کی فریاد۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ ہمارا گزر ایک دیہاتی کے خیمے کے پاس سے ہوا۔ دیکھا تو وہاں ایک قریب میں ایک ہرنی بدھی ہوئی تھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ اس دیہاتی نے مجھے شکار کر کے پکڑ لیا ہے، جبکہ جنگل میں میرے 2 بچے ہیں۔ یہ آدمی نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے کہ مجھے راحت مل جائے، اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ اس نے کہا ہاں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ دیا۔ اتنے میں وہ دیہاتی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا یہ ہرنی ہمیں تم بیچو گے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہدیہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قسم خدا کی میں نے سنا کہ ہرنی جنگل میں زور زور سے کلمہ شہادت پڑھتی تھی۔ نمبر 3، فرض کے بارے میں نظر پوری کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی نظر مانے جس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت ہوتی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس عبادت کو انجام دے کر نظر پوری کرے، اور جو شخص ایسی نظر مانے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی نظر ہرگز پوری نہ کرے۔ نظر صرف عبادت مقصودہ جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ کی مانی جا سکتی ہے، اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ سنت نمبر 4، سنت کے بارے میں نماز کے لیے سترہ لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی میدان یا لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر نماز پڑھے تو نماز کے لیے سترہ بنا لینا چاہیے، اگرچہ تیر ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ نمبر 5، اہم عمل کی فضیلت، اذان دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 12 سال تک اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور ہر روز اذان کے بدلے اس کے لیے 60 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور ہر تکبیر پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں معجزات کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے تو وہ لوگ اپنے اس دنیاوی علم پر ناز کرتے رہے جو انہیں حاصل تھا، آخرکار ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں سمندر انسانوں کی غذا کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ تعالیٰ ہی نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا،
تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیورات موتی وغیرہ نکالو جس کو تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ دریا میں پانی چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کر سکو اور تم شکر ادا کرتے رہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنمیوں کا کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم والوں کا آج نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی کھانے کی چیز نصیب ہوگی سوائے زخموں کے دھون کے، جس کو بڑے گنہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، 2 بہترین دوائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں سب سے بہترین دوا پچنا لگوانا ہے اور عود ہندی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔